بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. کل تک کی جو ہم نے تلاوت کی تھی یہ سورہ قصص کی، اس میں جو قصہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور کمزور مسلمان جو اس وقت دبا کے رکھے گئے تھے مکے کے اندر، یا آج کل جتنے بھی مسلمان ہیں جو ایمان کی دولت سے جن کے سینے منور ہیں وہ آج بھی دبا کے رکھے گئے ہیں، اور جتنی بھی بڑی بڑی سیاسی قوتیں ہیں وہ اسلام کی دشمن ہیں، اور چاہے نون لیگ کی شکل میں ہو، چاہے کاف لیگ کی شکل میں ہو، قیوم لیگ کی شکل میں ہو، یا پیپل پارٹی کی شکل میں ہو، ہمارے ملک کے اندر وہ اس چیز کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، ان کی زبان کے اوپر یہ لفظ نہیں آتا. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، کہیں اپنی آزادی کی رمق نہیں دیکھتے، کہیں روشنی ان کو نظر نہیں آتی. تو اس قصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک سبق رکھا ہے. میں یہ بار بار آپ کی یاد دہانی کے لیے کر رہا ہوں کہ پوری بنی اسرائیل کی قوم بالکل ایسے ہی جیسے مسلمانوں کی تربیت ہے کہ دبا کے رکھی گئی، اور ان سے وہ ساری بیگار بھی لی جاتی تھی. جیسے بدماش اپنے اپنے علاقوں میں بناتے ہیں، چوکتے ہیں، اور پھر آپس میں متحد ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور غریبوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مزدوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، شریفوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تاجروں سے پتے لیتے ہیں، سود خواروں کو ڈگریاں جاری کراتے ہیں، پھر ان کی حمایت کرتے ہیں. لیکن ایک دن آئے گا خیری یرا شری یرا کا حساب ہوگا، زمین پھر پھرائے گی، بادل اڑے گے اور زلزلے آ رہے ہوں گے، اور ان کو علم نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس دن وہ لوگ اس قسمت ہوں گے جن کے دلوں کے اندر ایمان کی شمع روشن، اور اس دن فرشتے ان کو کہیں گے ولا تحزن ولا تہنوا ولا تحزنوا، کچھ نہ غم کرو، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کو پہلے ہی علم تھا کہ یہ زمین ہلنی ہے اور زمین پہ زلزلہ آنا ہے اور حشر نشر ہونی ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا قصہ جو ہے پسے ہوئے لوگوں کے لیے، دبے ہوئے لوگوں کے لیے ایک روشنی ہے. بس اپنی ایمان کی قوت کو جمع کرو، مجتمع کرو، اور اس کے اوپر استقامت کرو. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت اختیار کرو اور اللہ کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرو، اور دعا کرتے رہو اللہ کوئی راستہ نکال دے. تو اللہ پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے بعد، دریا کے بہنے کے بعد، بہن کے بتلانے کے بعد، اور بہنوں کے سورج بہر اس کو کہتے تھے، جو دریا کے ساتھ ساتھ
اوپر انہوں نے بنایا ہوا تھا اور وہ اس کو سب نکال لیتے ہیں، تو اللہ نے یہاں اب کیا فرمایا، ذرا اس سین کو ذرا دیکھیں، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ فَارِغًا، قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا دل اڑا جا رہا تھا، گھبراہٹ تھی، دل کا جگر گوشہ جو ہے دشمنوں کے قبضے میں آ گیا ہے، اور جو اس کو ذبح خانے بیچتے بھی ذبح کرا دیتے، ان کو پتہ ہے یہ ان محلوں سے بہ کے آیا ہے جس علاقوں میں بنی اسرائیل کے گھر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تیرے اوپر اپنی محبت ڈال دی، اور جب اللہ نے پھر کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو معجزہ دکھانا ہوتا ہے، پھر ایسے کام ہوتا، ایسی محبت ڈالی کہ جتنے فرعونی تھے، قبطی تھے، درباری تھے، راجے تھے، مہاراجے تھے، سب کہیں اس بچے کو سنبھال دو، اسی بچے نے ہماری سلطنت کو تباہ کرنا ہے، اسی بچے نے بنی اسرائیل کو سمندر سے نکال کے خشکی کی طرف لے جانا ہے اور ہمیں غرق کرنا ہے۔ ان کے علم بھی نہیں ہے، جیسے آج کل کے جتنے فرعون ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ جتنے کمزور ہیں ان کو دبا لو، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پھر اپنا بچہ فرعون کے اوپر لگتا ہے نا، تو پھر رات کی تنہائی میں چیخیں مارتے رہتے ہیں، گناہ سامنے آتے ہیں، فلم چلتی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں چلتی، ساری لڑائی لیتے ہیں لمحات اور پھر روتا ہے کہ کاش کہ میں نے یہ نہ کیا، کاش کہ میں نے یہ نہ کیا۔ لیکن زندگی کے اندر جس کو اس کا احساس ہو گیا اور اس نے اپنے رب کے سامنے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، اگر اس نے توبہ کر لی ہے، لوٹ آیا ہے، انا تواب الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میں تواب ہوں، میں بخشنے والا ہوں، رحیم ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اس لیے جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں فوری طور پہ میں معافی مانگنی چاہیے اور اللہ معاف فرماتا ہے۔ ہر اس کسی سے ذرا سبق ہے، بہت زیادہ سبق، اور اس کے جو الفاظوں کے اندر بھی معنی ہے کہ آپ غصہ کی والدہ ہے، جگر گوشہ ہے، دل اٹھتا جا رہا ہے، ان قادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہ لتکون من المؤمنین، کاش کرتے نہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو ڈھارس کرا دی، حوصلہ دے دیا، بے فکر ہو جا، ہمارے وعدے ایمان والوں کے ساتھ سچے ہیں، ہمارے وعدے ایمان والوں کے ساتھ سچے ہیں۔ اس کا مطلب اگر ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، اگر ہم ایمان والے ہیں تو پھر یقین کامل کر لیں گے وہ وعدہ پکا ہے، سچا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر کمزوری ہے، تذبذب ہے اور متبادل ڈھونڈتے رہتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو پھر ہم تذبذب کا شکار ہیں۔ تو پھر جب تذبذب کا شکار ہوتا ہے تو وہ پھر آیت جو قولوا ربنا اللہ ثم استقاموا والی ہے کہ کہو رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، استقامت اختیار کر لو۔ جب نہیں استقامت اختیار کرو گے تو امتحان ہے۔ جیسے وہ مثال سمجھاتے ہیں نا بزرگ، کہ ایک کسان تھا، وہ اپنے حال کو روز کہتا تھا سونے کا بن جا، سونے کا بن جا، لیکن ایک دن اس کا دعا قبولیت کا وقت آ گیا، اللہ نے اس نے کہا سونے کا نہیں بنتا تو لوہے کا ہی بن جا، تو وہ لوہے کا بن گیا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، موسیٰ القیت علیک محبۃ منی، یہ سارا کمال اللہ کی محبت کا ہے، اور وہ دشمن تیری گالوں کو تھپ تھپاتے ہیں، تیرے پپیاں لے رہے ہیں، موسیٰ اس لیے لے رہے ہیں کہ میری محبت تیرے اوپر ہے، اللہ کا نور اس کے اوپر ہے، اور وہ روشنی ان کو کشش نظر آتی ہے، جذب کرتی ہے، وہ ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو موسیٰ کی والدہ قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا گھبرانا، میرا ایمان والوں کے ساتھ وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، اور میں نے تیرے بیٹے کے اوپر تو اپنی محبت ڈال دی ہوئی ہے، یہ تجھے میں نے بتا بھی دیا ہوا ہے کہ تیرا دل مطمئن ہے، میں اس کو رسول بنانے والا ہوں۔ رسالت تو جا کے 40 سال کی عمر میں ملی نا، جب واپس آ رہے تھے، آگ لینے گئے تو پیغمبری میں مل گئی۔ تو یہ اس وقت کی بات، وکالت لکھتے ہی اس کی بہن کو کہا، اب ماں کیا کر سکتی ہے، بچے کو، چھوٹے کو، دوسرے افراطی چیخیں نہیں مار سکتی تھی، آنسو تو بہہ رہے ہوں گے، ایک ایسا منظر ہے، کہا بیٹی وکالت
لے اٹھتے ہی، اور بیٹی بہن کا بھی بڑا جگر گوشہ تھا، ایک بھائی تھا، اس بہن کا نام مریم تھا، اور بھائی جو تھے ہارون علیہ السلام تھے۔ اس وقت تک یہ قانون انہوں نے لاگو نہیں کیا تھا۔ اس کسی یہی پیچھے پیچھے جا، کیسے جیے گا، کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا؟ جگر گوشہ ہے ماں کا، ماں تو مرتی ہے نا اولاد کے لیے، اسی لیے تو اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، پوچھا صحابی نے میرے اوپر کس کا پہلے حق ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہا تیری ماں کا، پھر کہا تیری ماں کا، پھر چوتھی مرتبہ کہا تیرے باپ کا۔ ماں کیسی چیز ہے، کیسی محبت نشاور کرتی اولاد کے اوپر، لیکن وہ بدبخت لوگ ہیں وہی جو ماں کو سرعام چراغ میں عزت اور ذلیل کرتے ہیں، اس لیے ان کی بخشش نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا جھک کے رہ، ذل ہے ماں، اف نہ کہنا، جھک کے رہنا۔ یہ جس کے ماں باپ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، پہلی سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین۔ صاحب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی آیا، نہ کسی نے سوال پوچھا، نہ کسی کو جواب ملا، آپ نے آمین کہا کہ سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا پیغام ہے کہ آپ کا نام نامی آئے اور آپ کے اوپر درود جو نہ بھیجے وہ برباد ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ کہا رمضان کو پائے اور مغفرت حاصل نہ کرے وہ برباد ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ اور کہا بڑھاپے میں اگر اپنے ماں باپ کو پائے اور جنت حاصل نہ کرے تو برباد ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ یہ والدین کا اور والدہ کا 3 حصے والدہ، 1 حصے والد۔ وقالت لأختہ کسیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون۔ اس طرح دیکھتی جا، اس کے پیچھے پیچھے ایسے جا کہ دشمنوں کو اس کا پتہ خبر تک نہ ہو۔ اور بہن بھی کیسی عقل مند اور ذہین ہوگی، کیسی بے قراری کے عالم میں ہوگی کہ بھائی سامنے دریا کے اندر جا رہا ہے، بہ رہا ہے، موجوں کے اندر تھپیڑے کھا رہا ہے، سامنے نظر آتا ہے، شاید اس ٹوکرے میں سے نظر بھی آتے ہوں، کبھی کبھی اپنی انگلی بھی منہ میں چوستے نظر آتے ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی۔ وحرمنا علیہ، اب اگلی جو اللہ نے بات فرمائی وہ ذرا غور کریں، یہ بھی اللہ کی کرامت ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اب ساری عورتوں کے جو انائیں آتی تھی نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، تو مصر میں بھی یہ رواج تھا کہ انائیں آتی تھی اور بچوں کو لے جاتی تھی اور دودھ پلاتی تھی اور فائدانہ وصول کرتی تھی۔ بالکل اسی طرح وہاں بھی ایسا معاملہ تھا کہ لیکن اللہ نے جتنی خواتین آئیں ان کی چھاتیاں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے پہلے ہی حرام کر دی۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اس سے قبل ہی۔ اور پھر جب اس نے دودھ نہیں دیا تو بہن بھی ارد گرد چکر لگا رہی ہوگی، دیکھ رہی ہوگی کہ بھائی کیا کر رہا ہے، کس حال میں ہے۔ اور جب انہوں کی تڑپ دیکھی لوگ محل والوں کی، اور اس کی بیوی خصوصی طور پہ جو فرعون کی تھی، تو اس کو جب جب محل میں جب گئی، کہا میں تمہیں نہ بتاؤں، کہا فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے جو اس کی بہن تھی محل میں چلے گی، داخل ہو گئی، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ نہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ بھی لیں اور خیر خائی کے ساتھ اس کی پرورش بھی کریں، اس کی خیر خائی بھی کریں۔ اب تو بہن کا بھی ایک چہرہ تبدیل ہوتا ہوگا، رنگ کبھی سرخ ہوتا ہوگا، کبھی پیلا ہوتا ہوگا، سامنے بادشاہ کی بیگم ہے، باقی بھی بیگمت ہوں گی، اور سامنے فرعون جلال بھی نظر آتا ہوگا۔ جب اس نے بات کہی تو کہا فرددناہ الی امہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس تدبیر سے، اے موسیٰ علیہ السلام، اس تدبیر سے میں نے جو وعدہ کیا تھا تیری ماں سے، لتکون من المؤمنین، میرا وعدہ مومنوں کے ساتھ سچا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا لولا ان ربطنا علی علیہا، میں
تجھے لٹا دوں گا، تیرے پاس لے آؤں گا، اے موسیٰ کی والدہ گھبرا نہ۔ اب یہ منظر دیکھیں کیسا اللہ نے کہا بندوبست کیا، فرددناہ الی امہ فتقر عینہا، موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایگری کر گئے، اور جب ایگری کر گئے تو موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی ماں کے پاس آ گئے۔ اب وہ شہزادے بھی ہیں اور اس صحرا کی زندگی بھی بسر کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب ماں کی گود میں پرورش پا رہے ہوں گے تو جب تھوڑا چلنا پھرنا بولنا سیکھا ہوگا تو ماں نے اپنا بتا دیا ہوگا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، میں تیری ماں ہوں، اور ساری تعلیم و تربیت بھی کی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین بتایا ہوگا، یعقوب علیہ السلام کا دین بتایا ہوگا، اسحاق علیہ السلام کا دین بتایا ہوگا کہ ہم فلاں ہیں، اور ساری چیزیں ان کے اندر داخل ہو گئی۔ اور دوسری طرف وہ شہزادے فرعون کے، دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا ولا تحزن ولتعلم، غم نہ کر، ولتعلم، ہم اس طرح اس کو پلٹا لائیں گے، ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا تعلمون، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں کہ اس بہانے سے تیرے پاس آ گئے، اب اس کی پرورشی کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بہترین حدیث بھی یہاں بیان فرمائی تھی کہ جیسے لوگ روزی کماتے ہیں، حلال طریقے سے جو روزی کماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف سے انہوں نے روزی بھی کمائی حلال طریقے سے اور اپنے بیٹے کی نگہداشت بھی، پیسے بھی لیے، لیکن کچھ بھی لگانا نہیں کرنا، صرف اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے واپس لا یعلم، لیکن لوگ یہ سمجھتے نہیں۔ اب جتنے ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو دنیا کو اندھیروں کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں، جو دین سے بیگانہ کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ دیکھ لیں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہے تو اسلام ہی کامیاب ہو انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ جہنم میں ایندھن بنیں گے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا، ظاہر ہے 15-16 سال کے ہوں گے 18 سال کے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر علم بھی دیا، وہ علم جو اسحاق علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا علم، اور وہ علم بھی جو دنیاوی علم جو شہزادوں کو تعلیم دی جاتی ہے وہ مفت مل گئی، وہ سارے علم اللہ نے فرمایا، میں نے حکم فیصلہ کرنے کی قوت بھی عطا فرما دی اور علم بھی عطا فرما دیا، وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اب آگے دوسرا قصہ شروع ہو، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اب بیچ میں سے وہ ساری باتیں نکال دی اللہ کا، یہ حسن کلام ہے اللہ کا کہ وہ شارٹ کرتے ہیں، ورنہ کہ کیسے وہ 18 سال گزرے ہوں گے، کیسے مدینے میں وہ رہتے ہوں گے، شہر کے اندر جب آتے ہوں گے تو کیسا، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا یہ قبطی نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کا باشندہ ہے، اسرائیلی ہے۔ تو اب ایک دن وہ بیچ میں سے وہ سارا قصہ ختم کر دیا، ایک دم آگے قصہ شروع ہوا، اور وہ اصل قصہ کہ ایک روز شہر میں سب لوگ سوئے ہوئے تھے، ظاہر ہے محل کہیں باہر ہوں گے، تو جیسے جاتی عمرہ میں ہمارے محل ہیں، یا جیسے بنی گالا میں ہمارے محل ہیں، یا اسی طرح دوسرے ہر شہر کے اندر ہمارے محل ہیں، مری میں ہمارے محل ہیں، دبئی میں ہمارے محل ہیں، ہم نے گھر کی بات بھی کرنی ہو تو جا کے ہم دبئی میں جا کے میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ کیا ہوتی ہے کہ یہ شادی کرنی ہے، یہ پرپوز لینی ہے۔ اتنے عیاش ہم لوگ ہیں کہ قوم بھوکی مر رہی ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر ہمارے محل موجود ہیں، اور جب ہم مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں کہ یہ دیکھیں ذرا 25-25 لاکھ روپے کا سوٹ ہے، 2-2 کروڑ روپے کی گھڑی باندھی ہوئی ہے، یہ مقروض قوم کے نمائندے، اور ہمارے نمائندے تو وہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دو کہ رات کو گلیوں میں گشت کرتے ہیں، اگے دریا فرات کے کنارے، دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر تو سے پوچھ ہونی ہے۔ اور پھر وہ مائی کا قصہ بہت مشہور ہے، اماں پانی ملا دے بیٹے، نہیں اماں
خلیفے نے دیکھ لیا ہمارے، اس وقت خلیفہ کہاں ہے؟ آگے سے ذرا بیٹی کی بات تھی، وہ بھی بیٹی کیسی ہوگی؟ کہا اما خلیفہ تو نہیں تو خلیفے کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت جب انسان کی ہو جائے، مسلمان کی، تو پھر اترتے ہیں فرشتے آسمان سے قطار اندر قطار پہ، پھر فرشتے آتے ہیں مدد کو، ورنہ نہیں۔ اب یہ قصہ نیا شروع ہونا ہے انشاءاللہ تعالی، کل اس کو کریں گے، 2 دن میں اس قصے کو ختم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی روشنی سے مستفید فرمائے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور جو ہم غلطیاں خطائیاں کرتے ہیں اللہ اس سے ہمیں درگزر فرما دے، ہمیں معافی عطا فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جب کرتے ہیں اللہ اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ اللہ جیسی اللہ قرآن سیرت چاہتا ہے اللہ ویسی سیرت بنا دے، اللہ صحابہ والا آنے والے مصائب مشکلات سے بچا دے، اللہ دین پہ استقامت عطا فرما دے۔ جتنے بھی ساتھی عزیز و کارب بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ ہمارے یحییٰ بھائی کے عزیز بیمار ہیں اللہ ان کو صحت، اللہ حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔